بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے دن جب میں مجاہدین کی صف میں کھڑا تھا، میں نے اپنے دائیں بائیں دو کمسن انصاری لڑکے دیکھے۔ اتنے میں ایک نے آہستہ سے مجھ سے کہا، چچا جان، آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، ہاں، لیکن تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے وہ گستاخ رسول ہے۔ خدا عز و جل کی قسم، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس پر ٹوٹ پڑوں، یا تو اس کو مار ڈالوں یا خود مر جاؤں۔ دوسرے لڑکے نے بھی مجھ سے اسی طرح کی گفتگو کی۔ شاعر نے ان دو نومر لڑکوں کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب باری کو۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں، اچانک میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے سپاہیوں کے درمیان کھڑا ہے۔ میں نے ان لڑکوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ تلواریں لہراتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑے اور پے در پے وار کر کے اسے پچھاڑ دیا۔ پھر دونوں اپنے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، تم میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟ دونوں ہی کہنے لگے، میں نے۔ شہنشاہ نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنی خون آلودہ تلواریں صاف کر لی ہیں؟ دونوں نے عرض کی، جی نہیں۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تلواروں کو ملاحظہ کر کے فرمایا کہ تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ یہ نو عمر کون تھے؟ یہ اسلام کے شاہین، صفت کمسن مجاہد، جنہوں نے لشکر قریش کے سپہ سالار، دشمن خدا و مصطفیٰ اور اس امت کے سنگ دل اور سرکش فرعون ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ان کے اسمائے گرامی ہیں معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100,000 تحسین اور آفرین، اور ان کے ولولۂ جہاد پر لاکھوں سلام کہ اس لڑکپن اور کھیل کودنے کی ایام میں ہی انہوں نے اپنی زندگیوں کو مدنی رنگ میں رنگ لیا اور راہ خدا عز و جل میں سفر کر کے لشکر کفار کے سپہ سالار ابو جہل جفاکار سے ٹکر لے لی۔ ایک روایت کے مطابق ان دونوں بھائیوں میں سے جب حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، میں اپنی تلوار لہراتا ہوا ابو جہل پر ٹوٹ پڑا، میرے پہلے وار سے اس کی ٹانگ کی پنڈلی کٹ کر دور جا گری۔ اس کے بیٹے اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس نے میری گردن پر تلوار کا وار کیا، مگر اس سے میرا بازو کٹ گیا اور کھال کے ایک تسمے کے ساتھ لٹکنے لگا۔ سارا دن لٹکتے ہوئے بازو کو سنبھالنے میں دوسرے ہاتھ سے دشمن پر تلوار چلاتا رہا۔ لٹکتا بازو لڑنے میں رکاوٹ بن رہا تھا، لہٰذا میں نے اسے پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا، جس سے جلد یعنی کھال کا تسمہ ٹوٹ گیا اور میں اس سے آزاد ہو کر پھر کفار کے ساتھ جنگ میں مصروف ہو گیا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم ٹھیک ہو گیا، اور جب یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عہد خلافت تک زندہ رہے، حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، ختم جنگ کے بعد حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ طبیبوں کے طبیب اللہ عز و جل کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن یعنی مبارک منہ کا تھوک شریف لگا کر وہ کٹا ہوا بازو پھر کندھے کے ساتھ جوڑ دیا۔ سبحان اللہ، اگر توڑنے والے کا وجود ہے تو جوڑنے والا بھی موجود ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ابو جہل کو دیکھ کر اس کا حال بتائے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر لاشوں میں دیکھا تو ابو جہل زخمی پڑا ہوا دم توڑ رہا تھا، اس کا سارا بدن فولاد میں چھپا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جو رانوں پر رکھی ہوئی تھی،
زخموں کی شدت کے باعث اپنے کسی عضو کو جنبش نہیں دے سکتا تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا۔ اس عالم میں بھی اس کے تکبر کا یہ عالم تھا کہ حقارت سے بول اٹھا، اے بکریوں کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور دشوار جگہ پر چڑھ گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی کند تلوار سے ابو جہل کے سر پر ضربیں لگانے لگا، جس سے تلوار پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی۔ جانکنی کے عالم میں اس نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا، فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، للہ و رسولہ، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی فتح ہے۔ پھر میں نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا، اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ جس نے اے دشمن خدا تجھے ذلیل کیا۔ میں نے اس کا خود اس کی گدی سے ہٹایا اور اسی کی تلوار سے اس کی گردن پر زوردار وار کیا کہ اس کی گردن کٹ کر سامنے جا گری۔ پھر میں نے اس کے ہتھیار، زرہ وغیرہ اتار لیے اور اس کا سر اٹھا کر برگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دشمن خدا ابو جہل کا سر ہے۔ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی۔ پھر سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر فرمایا، ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، اس امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ ابو جہل کا جذبہ عناد اور عداوت رسول رب العباد تو دیکھیے کہ ٹانگیں کٹ چکی ہیں، سارا جسم زخموں سے چور چور ہے، موت سر پر منڈلا رہی ہے۔ اس حالت میں بھی اس سخت جان شکی ازلی کی شکاوت یعنی بدبختی کا یہ عالم ہے کہ اس نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اپنے نبی کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں عمر بھر اس کا دشمن رہا ہوں اور اس وقت بھی میرا جذبہ عداوت شدید تر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں اس ازلی بدبخت کا یہ جملہ عرض کیا تو اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا فرعون تمام امتیوں کے فرعونوں سے زیادہ سنگ دل اور کینہ پرور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو جب موجوں نے اپنے نرغے میں لے لیا تو پکار اٹھا، بولا، میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں۔ مگر اس امت کا فرعون مرنے لگا تو اس کی اسلام دشمنی اور سرکشی میں کمی کی بجائے اضافہ ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی قدرت کے بھی نرالے انداز ہیں۔ بڑے بڑے جنگ آزماؤں نے ابو جہل پر تلواروں کے وار کیے مگر وہ نہ مرا۔ آخرکار 2 مدنی منوں نے اس کو گرا دیا۔ اس حملے میں وہ عاجز اور بے دست و پا ہو گیا۔ ہلنے جھلنے کی اس میں سکت نہ رہی مگر اس سخت جان کی روح نہ نکلی۔ خدا عز و جل کی قدرت کے آخر دم تک اس کے ہوش و حواس قائم رہے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اس غرور اور تکبر کے پتلے کو اس مظلوم بندے کے ہاتھوں واصل جہنم کیا گیا جو مالی لحاظ سے خالی اور جسمانی لحاظ سے کمزور اور قبیلے کے لحاظ سے بے یار و مددگار تھا۔ اسلام لانے کے سبب ابو جہل حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے بال پکڑ کر تمانچے رسید کرتا تھا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قسم کی جوابی کارروائی کرنے سے قاصر تھے۔ آج وہی صحابی اللہ عز و جل کی عطا سے اس کی چھاتی پر سوار ہو گئے، اس کے سر کو ٹھوکریں مار رہے ہیں، اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں، اس کے ہاتھ سے تلوار آبدار چھین کر اس کی تلوار سے اس کا سر کاٹ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ابو جہل بے ہوش نہیں، ہوش میں ہے، اپنی تذلیل اور رسوائی کا شعور رکھتا ہے لیکن دم نہیں مار سکتا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمزور ہاتھوں سے اس کا سر غرور کاٹ کر اٹھا کر اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک کے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ ابو جہل کی ذلت امیز موت جملہ کفار و مشرکین اور تمام منافقین اور مرتدین کے لیے عبرت ہے اور یقیناً عزت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ہے۔ جیسا کہ پارہ نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو خبر نہیں۔